الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرع هذا الكتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرع هذا الكتاب. 7 نام اللہ کے، 7 نام اللہ کے. ایسا اللہ جو کہ نہایت مہربان ہے، ایسا اللہ جو کہ نہایت رحم کرنے والا ہے. میں شروع کرتا ہوں اس کو جو کہ ایسی کتاب ہے، اس کو یعنی کتاب کو، اس کو کتاب کو. جار مجرور جہاں پر بھی آ جائیں وہ اپنے لیے متعلق چاہتے ہیں، وہ اپنے لیے متعلق چاہتے ہیں. کیوں جار مجرور جار اس کو کہتے ہیں جو اپنے متعلق کے معنی کو کھینچ کر اپنے مدخول تک ملائے. پھر ان کا متعلق اگر لفظوں میں ہو تو اس کو ظرف لغو کہا جاتا ہے، اور اگر ان کا متعلق لفظوں میں نہ ہو تو اس کو مستقر کہا جاتا ہے. باقی ظرف لغو ظرف مستقر کی تفصیل جو ہے وہ ظرف مستقر والے قانون میں پڑھ چکے ہو، یاد ہے؟ اور کبھی جو ہے ان کا متعلق مقدم ہوتا ہے، کبھی ان کا متعلق مؤخر ہوتا ہے، حصر کی وجہ سے، تخصیص کی وجہ سے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اشرع هذا الکتاب. اب اشرع جو ہے مؤخر ہے مقدم ہے؟ مؤخر. اب اس کا معنی ہوگا صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں اس کتاب کو شروع کرتا ہوں. اگر ہوتا اشرع بسم اللہ تو اس کا معنی میں شروع کرتا ہوں اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، پھر اس میں تخصیص پیدا نہ ہوتا. نمبر 1 ضابطہ یہ باہر فجارہ کے بارے میں ذہن میں آ گئی جی. نمبر 2 لفظ اللہ جو ہے، لفظ اللہ یہ ہے علم. علم جو ہے کبھی بھی صفت نہیں بنتے ہیں، موصوف بنتے ہیں، صفت کبھی بھی نہیں بنتے ہیں. تیسرا ضابطہ الرحمن. الرحمن جو ہے اس میں غیر منصرف کے 2 سبب پائے جاتے ہیں. ایک الف نون مزیدتان ہے. نمبر 2 اس کے اندر وصفیت کا کیا ہے؟ معنی ہے. لیکن غیر منصرف کے اوپر جب الف لام داخل ہو یا غیر منصرف جو ہے وہ مضاف ہو تو وہ منصرف بن جاتے ہیں. وہ کیا بن جاتے ہیں؟ خود بخود وہ منصرف ہو جاتے ہیں. الرحیم میں جو ہے ایک موصوف کے لیے 2 صفت ہو سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں ہو سکتا ہے کہ پہلا جو صفت ہے اس کو پھر بناؤ موصوف اور الرحیم کو اس کے لیے بناؤ صفت، یہ نہیں ہو سکتا. اب لفظ اللہ جو ہے اس کو لفظ اللہ بولا کرو، اللہ نہ بلکہ لفظ اللہ عز اسمہ موصوف ہے، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی. یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. 7 نام اللہ کے. ایسا اللہ جو کہ رحمان ہے، ایسا اللہ جو کہ رحیم ہے. میں شروع کرتا ہوں اس کو جو کہ ایسی کتاب ہے، اس کو یعنی کتاب کو، اس کو کتاب کو. بار فظروف جار مبنی المبنیات اصل عامل. اب آگے با کے معنی آئیں گے صفحے دوسرے پر. کی با جو ہے
کتنے معنوں کے لیے آتا ہے الصاق وغیرہ، تو یہاں جو ہے یہ استعانت والا معنی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ استعانت والا معنی اس میں۔ جار مجرور ظرف لو متعلق مؤخر باشرہ، جار مجرور ظرف لو متعلق مؤخر باشرہ۔ پھر آگے اس میں مضاف تے لفظ اللہ مضاف الیہ، پھر لفظ اللہ موصوف، الرحمن اسم مفرد منصرف صحیح، الرحیم میں اسم مفرد منصرف صحیح، ایک صورت۔ دوسری صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس کو جو کہ ایسی کتاب ہے، اس کو یعنی کتاب کو، اس کو کتاب کو شروع جو کرتا ہوں ساتھ نام اللہ تعالیٰ کے، وہ اللہ رحمان ہے، وہ اللہ رحیم ہے۔ اتنی بات آئی دیر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس کو جو کہ ایسی کتاب ہے، اس کو اس کو کتاب کو شروع جو کرتا ہوں ساتھ نام اللہ تعالیٰ کے، میری مراد اللہ پاک سے رحمان ہے، اور میں مراد لیتا ہوں رحمان کو، میں مراد لیتا ہوں رحیم کو، میں مراد لیتا ہوں میں مراد لیتا ہوں رحیم کو۔ کتنے ضابطے عرض کیا؟ 4 ضابطے۔ جار مجرور ظرف لغو، ٹھیک ہے، اگر اس کا متعلق جو ہے مؤخر ہو تو حصر کا فائدہ دے، دوسرا فائدہ، اور علم جو ہے لفظ اللہ جو ہے موصوف بنتا ہے، صفت نہیں بنتا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے لیے 2 صفتیں حاصل، اگر 2 صفتیں ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، صحیح ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان صفتوں میں سے کوئی ایک بنے موصوف اور بعد والے پھر جو صفت ہے وہ اس سے صفت بنے، مثلا الرحمن بنے موصوف، الرحیم اس سے صفت بنے، یہ نہیں ہو سکتا۔ 5واں ضابطہ یہ ہے کہ علم کے بعد جب کوئی اسم آ جائے، علم کے بعد جب کہ کوئی اسم معرف باللام آ جائے، علم کے بعد کوئی اسم معرف باللام آ جائے، علم بنے موصوف، اس کے بعد کوئی اسم معرف باللام آ جائے، اس کے لیے بنے صفت، تو اس میں ہمیشہ یہ 3 احتمال ہوتے ہیں۔ صفت اس کو پھر رفع کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، نصب کے ساتھ بھی، جر کے ساتھ بھی۔ اب جیسے لفظ اللہ یہ علم ہے، وہ علم لذات الواجب الوجود، آگے کتابوں میں پڑھو گے انشاءاللہ العزیز، تو لفظ اللہ یہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اب الرحمن یہ اس کے لیے صفت ہے، معرف باللام ہے، الرحیم بھی صفت ہے، معرف باللام ہے۔ اب الرحمن الرحیم کے اندر 3 کیا ہے؟ احتمال ہیں، ان کو رفع پڑھو بھی صحیح، نصب پڑھو بھی صحیح، جر پڑھو بھی صحیح۔ جر کی صورت میں یہ لفظ اللہ کے لیے صفت، رفع کی صورت میں خبر برائے مبتدا محذوف، اور نصب کی صورت میں مفعول بھی برائے فعل محذوف۔ اس سے بات آئی ذہن میں؟ میرا ابتدا کرنا، میرا ثابت ہے وہ ابتدا کرنا، ثابت جو ہے ساتھ نام اللہ کے، یعنی رحمان یعنی رحیم۔ میرا ابتدا کرنا ثابت ہے ساتھ نام اللہ کے، میرا ابتدا کرنا ثابت ہے ساتھ نام اللہ تعالی کے، یعنی رحمان یعنی رحیم۔
اب بسم میں با جار اس میں مجرور جار مجرور ظرف مستقر خبر اس برائے مبتدا محذوف کی ابتدائی باشد. بے ظرف جب اس کا متعلق لفظوں میں نہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے مستقر. تو ظرف مستقر عام طور پر جو ہے ہمیشہ نہیں، عام طور پر وہ ترکیب میں 4 چیزیں واقع ہوتے ہیں. نمبر 1 خبر کی جگہ پر، حال کی جگہ پر، صلے کی جگہ پر، صفت کی جگہ پر، عام طور یعنی کہ ہمیشہ عام طور. اب یہاں بسم میں ظرف مستقر خبر است برائے مبتدا محذوف کے ابتدائی باشد. ابتدائی غیر جو مذکر سالم مضاف یا متکلم مسند الیہ مبتدا است مرفوع بضمہ تقدیرا. بعض ابتدا مصدر افتعال باب کا مصدر ہے. بعض ابتدا مصدر یعمل عمل فعلہ. بعض ابتدا مصدر یعمل عمل فعلہ مضاف، یہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے مضاف. یا ضمیر برائے واحد متکلم مضاف الیہ است مجرور محلا و مرفوع معنی بنا بر فاعلیت. میرا ابتدا کرنا، اب یہ یا جو ہے لفظ کے اعتبار سے اس کے لیے مضاف الیہ ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اس کے لیے فاعل. اس لیے کہو گے کہ مرفوع اس بنا پر فاعلیت، فاعل ہونے کے بنیاد پر یہ کیا ہے مرفوع ہے. آگے وہی چیزیں ہیں، بس اس میں مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ. پھر لفظ اللہ کو بناؤ گے اس صورت میں مبدل من ہو، اور شروع ابتدا کرنا میرا ثابت ہے. وہ ابتدا کر ثابت جو ہے ساتھ نام اللہ تعالیٰ کے یعنی رحمان یعنی ہے. تو لفظ اللہ مبدل من ہو. الرحمن بدل الثلث مجرور بالکسر لفظا. الرحیم بدل بعد بدل است، یعنی یہ بدل کے بعد دوسرا بدل ہے. بدل بعد بدل است مجرور بالکسر لفظا. کافی ہے.